قسم ہے زمانے کی بائے ابو یحییٰ ایپیسوڈ 4 پارٹ 2۔ کچھ دیر تک نائمہ اس ہیبلے کو دیکھتی رہی۔ وہ شاید اس کی طرف سے کچھ کہے جانے کی منتظر تھی۔ کچھ دیر تک جب کوئی صدا نہ آئی تو وہ بولی، آپ وہی ہیں نا جس نے کہا تھا کہ کیا تم سچائی جاننا چاہتی ہو؟ آج میں سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ ہیبلے سے وہی مانوس سی آواز آئی، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا سوال ہیں۔ جواب سے پہلے سوال سن لو۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ خدا ظلم پر خاموش کیوں رہتا ہے؟ تم جاننا چاہتی ہو کہ خدا محرومیوں کو جنم کیوں دیتا ہے؟ اور کیوں نیک لوگوں کے ساتھ وہ برا ہونے دیتا ہے اور بروں کے ساتھ بھلائی ہونے دیتا ہے؟ تم جاننا چاہتی ہو کہ خدا سچ کھول کر کیوں نہیں بتاتا؟ کیوں وہ اپنی موجودگی اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت پیش نہیں کرتا؟ یہی 3 سوال ہیں نا تمہارے ذہن میں؟ نائمہ کو اس لمحے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کی ساری الجھنیں اور اس کی ساری جستجو کو اس ہیولے نے ان 3 سوالوں میں سمیٹ دیا تھا۔ ہاں، یہی 3 سوال ہیں، مگر ان سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون ہے؟ میں اثر ہوں، وقت کا بیٹا، خدائے ذوالجلال کی ایک ادنا مخلوق، اپنے آقا کا ایک حقیر غلام۔ یہ بات نائمہ کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اب اسے اس ہیولے نما وجود سے کچھ الجھن سی ہونے لگی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر یہ ہیولا کچھ قابل فہم شکل میں آ جائے تو شاید وہ یکسو ہو کر بات کر سکے۔ اپنی الجھن کا اظہار کرتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا، آپ کی کوئی شکل نہیں ہے؟ مجھے اس ہیولے جیسے وجود سے الجھن ہو رہی ہے۔ میری شکل ہے، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتی۔ لیکن تمہاری سہولت کے لیے میں ایک انسانی شکل میں تمہارے سامنے آ جاتا ہوں۔ یہ الفاظ ختم ہوئے تو ہیولا آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوا اور اس کے قریب زمین پر آ کر ٹھہر گیا۔ پھر یک بیک یہ ہیولا ایک انسانی قالب میں ڈھلنا شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں نائمہ کو یوں لگا کہ یونانی داستانوں کا کوئی رومانوی دیوتا انسانی شکل میں مجسم ہو گیا ہو۔ یہ قالب انسان کا تھا، مگر کسی طور پہ بھی یہ کوئی انسانی شکل نہیں تھی۔ انسان اتنے حسین نہیں ہو سکتے۔ نائمہ نے اپنی پوری زندگی میں اتنا پرکشش آدمی نہیں دیکھا تھا۔ نائمہ بے خود ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نظریں اس کی طرف سے نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ انسانی وجود یا یونانی دیوتا جو بھی تھا، دھیرے سے نائمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس لمحے نائمہ کے اندر کی عورت جاگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص کے سامنے بے حجاب زمین پر لیٹی ہوئی ہے۔ وہ بے اختیار اٹھی اور کچھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے وجود پر نظر ڈالی۔ یہ دیکھ کر اسے یک گونا اطمینان ہوا کہ آج وہ برہنہ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ اس کے جسم پر لباس موجود تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اثر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں۔ تم نے انسانی شکل چاہی تھی، میں اس میں آ گیا۔ نائمہ نے ارد گرد دیکھا، ہر سو گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے دریافت کیا، میں کہاں ہوں؟ تم انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں بلا لی گئی ہو۔ دنیا والوں کے لیے تم اس وقت سو رہی ہو، لیکن تمہارے اندر کے وجود کو جگا کر میں اس دنیا میں لے آیا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تاکہ تمہارے سوالوں کا جواب دیا جا سکے۔ کیا میں اللہ تعالیٰ سے مل سکوں گی؟ نائمہ نے سوال کیا تو اثر کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ ادب کے ساتھ گردن جھکا کر بولا، نائمہ، اس کائنات میں اربوں خربوں فرشتے رکوع اور سجدے میں گرے ہوئے اس کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے اس بات کے منتظر ہیں کہ خالق کائنات کے حضور پیش ہونے کی سعادت مل جائے۔ ارب سال گزر جاتے ہیں مگر انہیں موقع نہیں ملتا۔ پھر اس نے گردن اٹھائی اور نائمہ کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم انسان دنیا کی خوش نصیب ترین مخلوق ہو جنہیں یہ موقع ملا ہے، اور تم عنقریب مالک کائنات کا دیدار کر سکو گے۔ مگر کے بعد اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا اور ایک تلخ حقیقت کے بیان کے ساتھ اپنی بات پوری کر دی۔ تم انسان بہت بد نصیب ہو۔ تمہاری اکثریت نے یہ موقع ہمیشہ کے لیے ضائع کر دیا۔ مگر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے ساتھ تو خود بہت ظلم ہوتا ہے۔ یہاں کوئی راستہ بتانے والا نہیں، گمراہ کرنے والے لوگ بہت ہیں۔ غلط کہا تم نے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہاں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان دیانت داری کے ساتھ سچائی تلاش کرے اور اسے نہ پا سکے۔ مگر تم انسان اپنے تعصبات، خواہشات اور جذبات سے اوپر نہیں اٹھتے، اس لیے ہدایت سے محروم رہ جاتے ہو۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہاں تو ہر شخص اور ہر گروہ کی اپنی سچائی ہے۔
ہم کس کی بات مانیں اور کس کی بات نہ مانیں؟ نائمہ نے اپنے اور اپنے جیسے اور بہت سے دیگر لوگوں کا المیہ ایک سوال کی شکل میں سامنے رکھ دیا۔ ہدایت خدا کی نظر نہ آنے والی ذات کو عقل کی آنکھوں سے دریافت کر لینے کا نام ہے۔ یہ کائنات میں پھیلے آثار کی بنیاد پر اس کی اعلیٰ صفات کو دریافت کر لینے کا نام ہے۔ یہ اس کی عظمت اور محبت کے احساس میں جینے کا نام ہے۔ یہی وہ سچائی ہے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد ہے۔ یہاں ہر چیز اپنے مالک کے وجود، رحمت، ربوبیت اور عنایت کی گواہ ہے۔ مالک نے کائنات کی ہر شے کو تم انسانوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے، مگر تم کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچتے کہ ہر لمحہ تم کس کی عنایتوں میں جیتے ہو۔ وہ اگر ہوا بند کر دے تو تم ایک لمحے میں مر جاؤ گے، وہ پانی بند کر دے تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ۔ سورج، سمندر، بادل، دریا، فضا، ہر آسمان و زمین کی ہر شے تمہاری خدمت کرتی ہے۔ تمہارے ہاتھ، پاؤں، اعضاء، قوی دیکھنے اور سننے صلاحیت سب اس کی عطا ہے۔ تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ دل سے اس کا شکر کرو، اس سے محبت کرو، اس کی عظمت کے احساس میں جیو۔ نائمہ کا سر اعتراف میں جھک گیا۔ اثر بولتا رہا، نائمہ تمہیں غربت کا بہت شکوہ ہے۔ ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں ہوتے، پاؤں نہیں ہوتے؟ مگر ایسے لوگوں کا پیدا کرنا بھی تو ظلم ہے، نائمہ کے اندر کی فلسفی نے کہا، جو اس وقت بھی بیدار تھی۔ یہ ظلم کا اندھیرا نہیں، ہدایت کی روشنی ہے۔ اندھے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ تمہارے جیسے عقل کے اندھوں کو حقیقت نظر آنے لگے۔ گونگے، بہرے، لنگڑے، لولے اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ بے حس اور خدائی نعمتوں سے بے پرواہ لوگ ان محروم لوگوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو دریافت کر سکیں۔ مگر تم انسان نہ جانے خدا کے احسانوں کو دیکھ پاتے ہو، نہ اپنی نعمتوں کو۔ تم صرف ناشکرا پن کرتے ہو اور شرک کی گندی نالی میں لوٹ کر خوش ہوتے ہو۔ تم انسانوں کو شرم نہیں آتی کہ جس عظیم رب کی نعمتوں میں جیتے ہو، اسے بھول بیٹھتے ہو، کھاتے اس کا دیا ہو اور مالا دوسرے کے نام کی جپتے ہو۔ اس کائنات میں زندہ ہو جو خدا کی عظمت کی گواہ ہے، مگر دلوں میں غیر اللہ کی عظمت ہے۔ اس دھرتی پر زندہ ہو جس کا ذرہ ذرہ خدا کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، مگر اپنے خود ساختہ اکابرین کو تم نے خدا کے برابر بٹھا دیا ہے۔ یہاں تک کہ تم لوگ ان ساری سچائیوں کو دیکھ کر بھی خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہو۔ نائمہ کا سر شرمندگی میں جھکا ہوا تھا، مگر تم نے مالک سے رجوع کیا ہے۔ تم نے اپنے تعصب کی ہر دیوار کو توڑ دیا ہے۔ تم اپنی خواہشوں سے بلند ہو چکی ہو۔ یاد رکھو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتے، انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ باقی کسی نفس پرست، خواہش پرست اور متعصب انسان کی ان کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں۔ عنقریب ایسے لوگوں کو وہ اپنے قہر میں کچل کر رکھ دیں گے، مگر انہوں نے مجھے تمہارے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں۔ تم ایک سچی انسان ہو، اس لیے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، آج تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ نائمہ نے کچھ سکون کا سانس لیا کہ اثر اس پر غصہ کرنے کی بجائے اصل بات کی طرف آ گیا تھا۔ تاہم اثر کے اپنے وجود کے بارے میں نائمہ کے ذہن میں ابھی تک الجھن تھی۔ اس نے پہلے اسی گرہ کو کھولنا چاہا۔ میں آپ کو سمجھ نہیں سکی، آپ کون ہیں؟ اثر کا کیا مطلب ہے؟ وقت کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو، کائنات کی ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ تم انہیں جس طرح بھی سمجھو، مگر دراصل وہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وقت سے بہت سی چیزوں نے جنم لیا ہے۔ دن، لمحہ، گھنٹہ، برس، صدی، قرن، یہ سب وقت کے اجزاء ہیں۔ انہیں تم وقت کی اولاد سمجھو، اور اثر یہ کیسی اولاد ہے؟ میں یعنی اثر وقت کی سب سے اہم اور سب سے بڑی اولاد ہوں۔ وقت کی باقی اولادیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں، مگر میں صرف اس وقت ظاہر ہوتا ہوں جب کوئی رسول اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ میں رسولوں کے دور کا رکا ہوا وقت اور ان کا زمانہ میں رسولوں کے دور کا وقت اور ان کا زمانہ ہوں۔ رسول میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ رسول جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات میں کھل کر اور اعلانیہ مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ عام حالات میں وہ ایسا نہیں کرتے، مگر اپنے رسول کے ذریعے سے وہ انسانوں سے کھل کر کلام کرتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، ان کی کھلی رہنمائی کرتے ہیں اور آخرکار سزا و جزا برپا کر دیتے ہیں۔ بات ابھی بھی نائمہ پر واضح نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود غیر یقینی کیفیت کو اثر نے پڑھ لیا تھا۔ اگر تمہیں ایسی بات کو سمجھنے میں زیادہ دلچسپی ہے تو پہلے میں تمہیں تمہارے تیسرے سوال کا جواب حاصل کر لینا چاہیے، یعنی خدا سچ کھول کر کیوں نہیں بتاتا؟ کیوں وہ اپنی موجودگی اور سچائی کا ناقابل تردید ثبوت پیش نہیں کرتا؟
کیونکہ اسی سوال کے جواب میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عصر کیا ہوتا ہے۔ عصر رسول کا زمانہ ہوتا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں سچ بالکل واضح سامنے کر دیا جاتا ہے۔ عصر کی اس بات سے نائمہ نے اتفاق کرتے ہوئے پر اشتیاق لہجے میں کہا، ہے پہلے اسی کا جواب دیجیے۔ اس کے اشتیاق پر عصر مسکرایا اور بولا، چلو اٹھو، میں اس سوال کا جواب تمہیں بتاتا ہوں، لیکن یہ جواب میں تمہیں براہ راست دکھاؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ ماضی کی دنیا میں چلنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے عصر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ نائمہ کی طرف بڑھا دیا۔ نائمہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عصر نے کہا، میرا ہاتھ پکڑ لو اور اٹھو، میں انسان نہیں ہوں۔ نائمہ کھڑی ہو گئی، مگر وہ ابھی تک عصر کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ ہمیں وقت میں پیچھے کی سمت سفر کرنا ہے، میرا ہاتھ نہیں تھامو گی تو یہاں تنہا رہ جاؤ گی۔ نائمہ نے حوصلہ کر کے عصر کا ہاتھ تھام لیا۔ چلیں جی، یہ ہمارا جو ہے چوتھا باب یہیں پر ختم ہوا، اور اب جو ہے ہمارا پانچواں باب پہلی قیامت شروع ہوگا۔ لیکن اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔